السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ خالق و مالک ہے اور اللہ سے محبت کرنا اہل ایمان پر واجب ہے، اور جیسی محبت اللہ سے ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ تمام کی تمام محبتوں کا حقدار اللہ ہے۔ اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث اللہ کی محبت کے حوالے سے سنتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، سیدنا انس سے روایت ہے، اور وہ پوچھتا ہے، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں، وما اعددت للساعہ، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ اس عمل کو چھوٹا نہ جانیے، یہ بڑا عظیم عمل ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ جب قیامت کا سوال ہوا تو انہیں تیاری کیا کی ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، خوش ہو جاؤ، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اللہ تمہیں اسی کا ساتھی بنائے گا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، پیارے حبیب کا یہ فرمان سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور اس سے زیادہ خوشی مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اور لوگوں گواہ رہنا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 6171، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں 2639۔ پیارے حبیب اس شخص کو خوشخبری دے رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے کہ تو انہی کا ساتھی ہوگا جن سے پیار کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، ایک آدمی پیارے نبی کے پاس آیا اور آ کر سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ ملا نہیں، یعنی عمل میں ان سے بہت پیچھے ہے، اس کے وہ اعمال نہیں ہیں جو اعمال اس قوم کے ہیں، لیکن یہ ان سے محبت کرتا ہے، عملوں میں ان کے قریب نہیں پہنچا، ان کے برابر نہیں پہنچا۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مبارک ہو ان کو جن کے دلوں میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، جن کے دلوں میں پیارے حبیب کے اہل بیت کی محبت ہے، پیارے حبیب کے پیارے صحابہ کی محبت ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کو جو عملوں میں پیچھے ہیں، لیکن اپنی رحمت سے اللہ ان کو ان کے قریب پہنچا دے گا، ان کا ساتھی بنا دے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولیاء اللہ سے، صحابہ سے، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ انسان کو عمل کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، اپنے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، لیکن اللہ کے ولی سے محبت، اللہ کے پیاروں سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، پیارے حبیب کے پیارے صحابہ سے محبت بذات خود ایک بڑا عظیم عمل ہے۔ لیکن یاد رکھیے، محبت کا دعویٰ تبھی قابل قبول ہوتا ہے
جب اس محبت میں فرما برداری ہو۔ یہ نہیں ہے انسان کسی سے محبت کا دعویٰ کرے، نہ اس جیسی شکل ہے، نہ اس جیسی سیرت ہے، نہ اس جیسا کردار ہے، نہ اس جیسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور فقط صرف دعویٰ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، تو یہ اس کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ کم از کم وہ اعمال ہی نہ چھوڑے جو اعمال اس کے محبوب کو برے لگتے ہیں۔ صحابہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور وہ اس دعوے میں بالکل سچے تھے، ہر اس عمل سے دور ہو جاتے جو عمل پیارے حبیب کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا۔ ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، آپ ناراض ہوئے، وہ اتار کے پھینک دیتے ہیں، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، صحابہ مشورہ دیتے ہیں کہ اب اٹھا لو اور گھر لے جاؤ، تمہاری عورتوں کے لیے تو حلال ہے۔ وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ کی قسم، جس چیز نے میرے آقا کو ناراض کیا میں اپنے گھر میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ اگر وہ اٹھا لیتے، اپنی عورتوں کے لیے لے لیتے تو جائز تھا، عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن یہ ان کی محبت کی انتہا۔ اگر آج کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے، وہ ان عملوں کو نہ چھوڑے جو عمل پیارے حبیب کی ناراضگی کا سبب ہے، تو اس کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو سیدنا انس سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس انسان میں تین چیزیں پیدا ہو جائیں، تین چیزیں اس کے اندر موجود ہو، وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے، وہ ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے، اس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے۔ وہ تین مبارک اور عظیم چیزیں کیا ہیں؟ آئیے پیارے حبیب کے فرمان سے سنتے ہیں۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اسے پیارے ہیں، اس کی ساری محبتیں اللہ کے لیے اور پھر رسول اللہ کے لیے ہوں، کوئی اور چیز ان کی محبت کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی نہ ہو۔ وہ ہر چیز کو ناراض، وہ ہر کسی کو ناراض کر سکتا ہو، وہ ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہو، وہ ہر چیز سے منہ موڑ سکتا ہو، ایک اللہ اور پھر اس کے رسول سے وہ بے وفائی نہ کرنے والا ہو، ان سے منہ موڑنے والا نہ ہو۔ یہ پہلی چیز ہے جس کے دل میں یہ پیدا ہو جائے۔ اور دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی سے محبت کرے ہی اس لیے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، اس کی محبتوں کی بنیاد اللہ کی محبت ہو۔ قوم، برادری، نسل، زبان، کوئی بنیاد نہیں اس کے پاس پیار کے لیے، نہ نسل کی بنیاد پہ، نہ وطنیت کی بنیاد پہ، نہ قومیت کی بنیاد پہ، نہ لسانیت کی بنیاد پہ، کسی بنیاد پہ وہ پیار نہیں کرتا۔ اگر کسی کو دوست بناتا ہے، اگر کسی سے پیار کرتا ہے، وہ صرف اس لیے کرتا ہے یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ رسول اللہ کا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام محبتوں پہ غالب آئے۔ اس کی بیوی ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں عمل کرتا۔ اس کی اولاد ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ اس کا قوم، اس کا قبیلہ، دنیا میں کوئی بھی قوت، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی ہستی ہو، وہ سب کی ناراضگیوں کو ہیچ سمجھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف نہ جائے۔ کسی سے محبت کرے تو اس لیے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، ایمان کو چکھنے کے بعد، ایمان کو پانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد واپس کفر میں لوٹنا اس کو اتنا ہی برا لگے جیسے اس کو کوئی آگ میں پھینک دے اور وہ اس کو برا سمجھتا ہو۔ آگ میں لوٹنا، آگ میں گرنا، آگ میں پھینکنا جتنا اس کو برا لگتا ہے، ایسے ہی اسلام کو چھوڑ کے پھر حالت کفر میں جانا اس کو برا لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت کے یہ الفاظ ہیں، وَإِن يُحِبَّ فِي اللَّهِ، وہ جب بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ وَإِن يُبْغِضَ فِي اللَّهِ، جب کسی سے نفرت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ وَأَن تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، شعلے مارتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ میں گرنا اسے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے زیادہ عزیز ہو۔
آپشن دیا جائے کہ یا تو اس آگ میں کود جاؤ یا اللہ کے ساتھ شرک کرو، تو آگ میں کودنا اس کے لیے آسان ہو، اس کو محبوب ہو، اس کے بدلے میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے، وہ اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ اس کی محبتیں بھی اللہ کے لیے، اس کی نفرتیں بھی اللہ کے لیے، وہ پیار کرتا بھی اللہ کے لیے ہے، وہ نفرت کرتا بھی اللہ کے لیے ہے۔ اس کے دشمن وہ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، اس کے دوست وہ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ اسے اسلام سب سے پیاری چیز ہے، اسے توحید سب سے عظیم چیز ہے۔ وہ شرک کرنے کو اتنا برا جانتا ہے جیسے آگ کے اندر اچھلنا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا، ایمان کا کون سا کڑا زیادہ مضبوط ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، اللہ ورسولہ اعلم۔ پیارے حبیب نے فرمایا الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ابو ذر ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایمان کا مضبوط ترین کڑا اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی ہو، اللہ ہی کے لیے دشمنی ہو، اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے بغض ہو۔ میری دوستیوں کی بنیاد کوئی نہیں سوائے یہ کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، میری دشمنیوں کی بنیاد کوئی نہیں سوائے یہ کہ یہ مشرک ہے، یہ بد عقیدہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ میں اسی لیے پیار کرتا ہوں، اسی توحید کی بنیاد پر، اور اسی توحید کی بنیاد پر میری دشمنی ہے۔ وہ پیار بھی اللہ کے لیے کرتا ہے اور بغض بھی اس کے دل میں اللہ کے لیے ہے۔ سیدنا معاذ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سب سے افضل ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تحب للہ، تو محبت کرے تو اللہ کے لیے، وتبغض للہ، تو کسی سے نفرت کرے، تیری کسی سے کوئی عداوت ہو، اس کی بنیاد بھی یہ کہ وہ اللہ کے لیے نفرت کر رہا ہے۔ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اور تو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے، جس سے تو پیار کرتا ہے، اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس پہ حمد و ثنا سے تیری زبان تر رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو داؤد کے اندر ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو شخص اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے، اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرے، اللہ کی خاطر کسی کو عطا کرے، اللہ کی خاطر کسی سے روک لے، اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، اللہ کے لیے پیار کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے، اس کا ایمان پورا ہو گیا۔ کس نے گارنٹی دی؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اس ہستی نے جو کبھی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، وہ اللہ کی وحی کی بنیاد پہ کلام کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا، اللہ کے لیے عطا کرنا، اللہ کی محبت کی بنا پر روک لینا، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، اللہ کے پیاروں سے پیار کرنا، یہ ایمان کی حلاوت ہے، یہ ایمان کی تکمیل ہے، یہ کامل مومن ہونے کی نشانی ہے، یہ ایمان کے ذائقے کو چکھنے کی نشانی ہے۔ سوچئے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز، ہماری دوستی، ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات، ایک دوسرے سے رشتہ داریاں کس بنیاد پر ہیں؟ قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، یا دنیا کے اور معاملات پر؟ اللہ کی محبت سب سے غالب ہے یا ہم اور مسائل میں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دنیا کے اندر اتحاد ہوتا ہے، پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں، تنظیمیں اکٹھی ہوتی ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کس ایشو پر؟ اللہ کی توحید کو یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ دنیا کے عام مسائل پہ کسی مسئلے پہ آپ اکٹھے ہو گئے، آپ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کی چھتری کے نیچے اپنی قوتیں صرف کر رہے ہیں، جو اللہ کا دشمن ہے۔ آپ کسی بھی ایشو کو لے کر اٹھے، لیکن آپ نے عقیدہ توحید کو بھلا دیا، آپ نے لا الہ الا اللہ کی غیرت کو بھلا دیا۔ وہ ایشو کتنا ہی بڑا ہو،
اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن کیا وہ توحید کا بنیادی مسئلہ آپ نے یاد رکھا یا بھلا دیا؟ دنیاوی مفادات کے لیے آپ اکٹھے ہوئے، آپ دینی مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے، کسی ظالم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اللہ گستاخ رسول کو برباد کرے اس دنیا میں، توہین کرنے والے سے انتقام لے، اس پہ اپنا عذاب علیم نازل کرے، جو ان گستاخوں کے لیے راہیں ہموار کرے، جو ان کے لیے سہولت کار بنے، جو ان کے لیے دروازے کھولے، جو ان کے لیے دنیا کے آسانیاں کرے دنیا کے اندر، اللہ ان کو قیامت کے دن برباد و ہلاک کرے، اس دنیا کے اندر بھی برباد و ہلاک کرے۔ لیکن سوال یہ باقی بچتا ہے، اس توہین رسالت کے مسئلے پر آپ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، آپ ایک ایسے شخص کی تائید کرتے ہیں، آپ ایک ایسے شخص کے جلوس کا حصہ بنتے ہیں جو اللہ کے رسول سے پہلے اللہ کا گستاخ ہے، توحید کے عقیدے کا منکر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ جان کر شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، وہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے مار کر شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، وہ یا علی مدد کے نعرے مار کر شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، وہ مردوں کو داتا غوث اعظم بری کرنے والا سمجھتا ہے، وہ ان قبروں میں دفن ہونے والوں کو سارے وہ اختیار دیتا ہے، ساری وہ صفات دیتا ہے جو خالصتاً ایک اللہ کی صفات ہے، اور آپ اس ایک مسئلے پہ اس کے ساتھ اکٹھے ہو کر رب کی توحید کو بھلا بیٹھتے ہو، عقیدہ توحید کو بھلا بیٹھتے ہو، عقیدہ ایمان کا بھلا بیٹھتے ہو اور بھول جاتے ہو جس کے ساتھ آپ نے اس مسئلے پر اتفاق کیا ہے، آپ نے اس کے جلوسوں کی حمایت کی ہے، آپ اس کے ساتھ باہر نکلے ہو، یہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ سب سے بڑی محبتوں کا حقدار تو اللہ ہے، اور یہ غیر اللہ کو پکارنے والا، یہ غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھنے والا، یہ غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنے والا، یہ غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنے والا، یہ غیر اللہ کو اس کائنات میں تصرف کا حق دینے والا، یہ اللہ کی صفات کو فوت شدہ لوگوں میں بانٹنے والا، اپنے پیروں اور فقیروں میں وہ صفات سمجھنے والا، یہ رب کا دشمن ہے۔ آپ سے پہلا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ محبت کریں تو اللہ کے لیے۔ کچھ لوگ بھول جاتے ہیں، عقیدوں کو بھول جاتے ہیں، توحید کو بھول جاتے ہیں، انہیں شہادت کے القابات سے بھی نواز دیتے ہیں جانتے ہوئے کہ اس کا عقیدہ شرک اکبر کا تھا، یہ شرک اکبر کا داعی ہے، یہ اہل توحید کا دشمن ہے، یہ عقیدہ توحید کا دشمن ہے، یہ شرک کے اوپر توحید کے مبارک نام کو چسپاں کرنا چاہتا ہے، اس کی دن رات کی محنت اہل توحید کے خلاف ہے، اور ایک بنیاد کو لے کر، ایک ایشو کو لے کر آپ نے اس سارے عقیدوں کی دھجیاں اڑا دی اور اس کے بغلگیر ہو گئے، اس کی حمایت کی، اس کے ساتھ نکلے، اس کے جلوسوں میں شریک ہوئے۔ وہ کہا گئی یہ حدیث ہے کہ آپ پر سب سے پہلے یہ فرض تھا آپ کی ساری محبتیں اللہ کے لیے ہو، آپ کی ساری نفرتیں اللہ کے لیے ہوں۔ یہ ظالم تو خود اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں، کیا ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد احمد رضا خان ملفوظات میں لکھتا ہے کہ اللہ کے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، ان کی بیوییں پیش ہوتی ہیں جن سے وہ شاباشی کرتے ہیں، کیا یہ گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا جان کر کیا یہ اللہ کے گستاخ ہے؟ رسول اللہ کے بھی گستاخ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھاتے ہوئے اللہ کا بیٹا کہا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں ورسولہ، میں اس کا رسول ہوں۔ اور ان کی بدعقیدگیاں کوئی ایک نہیں ہے اور یہ مسائل نہیں ہے، کوئی میری بات کو اس طرف نہ موڑے کہ آپ فقہی اختلافات کی بنیاد پر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ بنیادی اختلاف ہے، یہ ایمان کا اختلاف ہے، یہ توحید کا اختلاف ہے۔ اللہ کے لیے دنیا کی شہرت سے اپنے دامن کو بچائیے، اس توحید کی بنیاد کو حد فاصل بنائیے، اپنے تمیز کو نہ مٹائیے۔ آپ کون ہیں جو رب کی توحید کے داعی ہیں؟ کس کے ساتھ مل رہے ہیں؟ کس کی باہوں میں باہیں ملا رہے ہیں؟ کس کے جلسوں کی زینت بڑھا رہے ہیں؟ کن کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں؟ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، جو پیارے حبیب کی سیرت کی دعوت دینے کو نہیں مانتے، جو صرف صورت کے پیچھے چلتے ہیں اور سیرت مصطفیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔
تو ہماری پہلے ذمہ داری رب کی توحید کو سیکھیے، سمجھیے، اس کی بنیاد پہ محبت کیجئے، ہر اہل ایمان سے محبت کیجئے، ہر اہل توحید سے محبت کیجئے، اور جو رب کی توحید والے مضمون میں فیل ہو جائے اس کے ساتھ پھر کسی اور مضمون میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہی دعوت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہی پیغام ہمیں پیارے حبیب کی حدیثوں سے ملا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5990 سنیے، پیارے حبیب فرماتے ہیں الا ان آل ابی یعنی فلانا لیسوا لی باولیاء انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، آل ابی فلاں لوگ میرے دوست نہیں ہیں، میرا مددگار تو بس اللہ ہے، اور نیک صالح بندے اللہ کے وہ میرے دوست ہیں۔ یہاں زبانی دعویٰ محبت کا کام نہیں آ رہا، پیارے حبیب علیہ السلام محبت کے لیے قانون بیان کر رہے، صالحین میرے دوست ہیں، اور مشرک کبھی صالحین میں شامل نہیں ہو سکتا، متقی و پرہیزگار مشرک نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جانے، ما کان وما یکون کا عالم جانے کہ وہ سب خبر رکھتے تھے، وہ مختار کل تھے، ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، وہ پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنائے، ذات میں بھی عبادت میں بھی، وہ جیسے یا اللہ مدد کہے ویسے یا رسول اللہ مدد کہے، یہ کبھی صالحین اور پرہیزگاروں میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ توحید کے دشمن ہیں، عقیدہ توحید کی دعوت دینے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، بس چلے تو قتل کر ڈالتے ہیں۔ آپ بھی اپنی اس عقیدے کی غیرت کو جگائیے، اس تمیز کو یاد رکھیے کہ آپ کون ہیں، کن کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اللہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے اور اللہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ سب سے بڑھ کر پیار کیا جائے، ماں باپ سے بڑھ کر پیار کیا جائے، بہن بھائیوں سے بڑھ کر پیار کیا جائے، مال و دولت سے بڑھ کر پیار کیا جائے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر پیار کیا جائے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی پیار کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا پیارے حبیب کے ساتھ ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ تو پیارے حبیب نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ وارضا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ سیدنا عمر فوراً کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الآن یا عمر، ہاں عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو کامل ایمان کے لیے بنیادی شرط ہے کہ انسان اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے، پھر آپ کے پیاروں سے پیار کرے، آپ کے ساتھیوں سے پیار کرے۔ پیارے حبیب کا فرمان صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3783 آپ فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن، میرے یہ انصاری ساتھی، میرے یہ انصاری صحابہ، ان سے صرف اہل ایمان محبت کریں گے۔ شرط ہے، ایمان کی شرط ہے کہ انصاریوں سے پیار ہوگا مومن کو۔ ولا يبغضهم الا منافق، منافق کی نشانی ہے وہ انصاریوں سے نفرت کریں گے۔ فمن احبهم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے گا، میرے صحابہ سے محبت کرے گا، انصاریوں سے محبت کرے گا، اللہ بھی ایسے شخص سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم ابغضہ اللہ، اور جو ان سے بغض رکھے گا، میرے انصاری صحابہ سے بغض رکھے گا، تو وہ ایسا مجرم ہوگا کہ اللہ بھی پھر اس سے بغض رکھے گا۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے لیے اس توحید کی غیرت کو جگا کے رکھیے، اس توحید کی غیرت کو اپنے دلوں میں بٹھائیے،
اور فیصلہ کرتے ہوئے سب سے پہلے رب کی محبت کو غالب کیجئے۔ میں کس کے ساتھ چل رہا ہوں، میں کس سے دوستی کر رہا ہوں، میں کس کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہو رہا ہوں، میں کس کا دست و بازو بن رہا ہوں، اس کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، توحید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اگر وہ عقیدہ توحید میں کامیاب ہے، وہ عقیدہ توحید میں احادیث رسول کے مطابق ہے، پھر اس کے دست و بازی بنے، پھر اس کے جلوسوں کے، اس کے جلسوں کی رونق بڑھائیں، اس کے ساتھ ہو توحید کے نشر و اشاعت کے لیے۔ اور اگر آپ جانتے ہو، آپ کا ایمان تک گواہی دیتا ہو، آپ کا ضمیر آواز لگاتا ہو، یہ رب کی توحید کے اندر ملاوٹ کرنے والا، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ غیر اللہ کی عبادت کا داعی ہے، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ دنیا کے کسی مسئلے پر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، یہ غیرت توحید ہمارے دلوں میں زندہ رہے، یہ تمیز ہمارے دلوں میں زندہ رہے کہ ہم کون ہیں، ہم کن کے وارث ہیں، کن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں، وہ کون ہیں، وہ کن کے وارث ہیں۔ یہ فرق یاد رکھیے، اہل ایمان کبھی اہل شرک کی تعریف نہیں کر سکتے اور کبھی ان کے دست و بازو نہیں بن سکتے۔ اللہ زندہ رکھے تو ایمان پر اور ایمان کی اسی پیغام کو پھیلاتے ہوئے زندہ رکھے، آخری لمحے تک ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا وعدہ گونجتا رہے، موت بھی آئے تو اسی پیغام کو پھیلاتے ہوئے اللہ ہمیں شہادت کی موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور